खुदावंद यीशु मसीह के मुक़द्दस खूबसूरत नाम में तमाम फ़ज़ल टेलीविज़न देखने वाले नाजरीन की खिदमत में नाजरीन, मैं आपका मेज़बान पास्टर ज़बलून दानिश आज फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और बहुत बहुत सलाम अर्ज़ करता हूँ। नाजरीन, मेरा ईमान है कि जब आप इस खूबसूरत शो को देखते हैं तो खुदा की कुदरत नाजिल होती है। आप पुरफ़ज़ल बातों से, कलाम की अजीम सच्चाइयों से, अमीक बातों से यकीनन आप बरकत हासिल करते होंगे। तो नाजरीन, आज फिर मेरे साथ एक नए गेस्ट मौजूद हैं जिनका ताल्लुक़ बहार कॉलोनी से है। पास्टर नातन नासर साहब। खुदा ना सिर्फ इस बहार कॉलोनी के अंदर बल्कि मुल्क पाकिस्तान के कई इलाकों में बड़ी कुदरत के साथ खुदा अपने खादिम को इस्तेमाल करता है। तो आज एक ख़ूबसूरत टॉपिक पर हम बात करने के लिए जा रहे हैं और वो टॉपिक है वालिदैन के फ़राइज़। जिस तरह उस्ताद के फ़राइज़ होते हैं, बच्चों के फ़राइज़ होते हैं, बुज़ुर्गों के फ़राइज़ होते हैं, इसी तरह वालिदैन जो अपनी औलाद को जन्म देते हैं उनके भी फ़राइज़ होते हैं कि वो किस तौर से अपने बच्चों की रहनुमाई कर सकें और अपने फ़र्ज़ को निभा सकें। और बात आज करेंगे वालिदैन के फ़राइज़ पर। इससे पहले कि हम वालिदैन के फ़राइज़ पर बात करें और अपने गेस्ट को मैं बड़ी दिलजमई के साथ पुरजोश तरीके से इस खूबसूरत शो में वेलकम करता हूं। पादरी साहब, वेलकम इस खूबसूरत शो में। थैंक यू पास्टर ज़बलून साहब, खुदा आपको बरकत दे। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं खुदा उनका शुक्रिया अदा करता हूँ सबसे पहले कि खुदा ने आज का दिन बख्शा ताकि हम खुदा उनके ठहराए वक्त के मुताबिक इस प्रोग्राम में बैठ सके और खुदा के कलाम में से गुफ्तगू कर सके। मैं फ़ज़ल टीवी की तमाम टीम का शुक्रगुज़ार हूँ और ख़ास तौर पर पास्टर इमरान फ़ज़ल साहिब का, उनके विजन रोया के लिए, उनकी मिसिस के लिए कि जो बड़ी जानफशानी से खुदा उनकी खिदमत कर रहे हैं और दूसरों तक खुदा के कलाम को डिलीवर कर रहे हैं। थैंक यू सर। तो पादरी साहब, आज बात हम करेंगे वालिदैन के फ़राइज़ पर। जी सर। कि उस्तादों के फ़राइज़ होते हैं, बच्चों के फ़राइज़ होते हैं, बुज़ुर्गों के, माओं के, हर जो ख़ानदान का सरबराह है या किसी कौम का, किसी जमात का लीडर है, तो उस पर कुछ चीज़ें आयद की जाती हैं, फ़र्ज़ की जाती हैं जो उसे करना ज़रूर है। तो आज हम बात करेंगे वालिदैन के फ़राइज़ पर। तो हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि वालिदैन का पहला फ़र्ज़ क्या है कि वो अपने बच्चों से, जो खुदा की मिरास या खुदा की तरफ से एक बरकत है, उनसे कैसा बर्ताव करें कि बच्चे वालिदैन के साथ मिलजुल कर काम करें और खुदा के नाम को जलाल दें। ये हमारे नाजरीन को बताएं। प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे पहले मैं खुदावन की हुज़ूरी में खुशामदीद कहता हूँ जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। खुदा आपको बरकत दे और मैं बताना चाहता हूँ ज़रूर इस प्रोग्राम को वॉच करें ताकि आप बरकत पाएँ। ये ज़रूरी है। हमारे माशरे में इस बात की कमी है और खुदावन ने मेरे दिल में डाला कि ये इस शो के ज़रिए से ये बातें आप तक पहुंचाई जाएं। थैंक यू पास साहब। सबसे पहली बात जो आपने सवाल की, बहुत खूबसूरत सवाल किया है और हम देखते हैं कलाम मुक़द्दस में तीतुस के ख़त में 2 बाब 4 और 5 आयत में खुदा का कलाम बयान करता है जो सबसे पहले जो वालिदैन का फ़र्ज़ है वो ये है कि अपने बच्चों से मोहब्बत करें। अगर इस पूरी आयत का मुताला किया जाए तो लिखा हुआ है कि औरतें जो हैं अपने शोहरों से प्यार करें, लिखा है बच्चों से प्यार करें। तो जब वालिदैन आपस में मोहब्बत रखेंगे, प्यार करेंगे, खुदा की प्रेजेंस में एक दूसरे की इज़्ज़त करेंगे तो वो बच्चे अडॉप्ट करेंगे वालिदैन से, वो सीखेंगे। अगर वालिदैन जो है वो आपस में ही मोहब्बत नहीं करते, एक दूसरे के अच्छा नमूना नहीं पेश कर रहे, तो ऑटोमेटिकली बच्चे जो है वो बुरी राह की तरफ, वो बुरी चीज़ें अडॉप्ट करेंगे। अगर हम वालिदैन आपस में मोहब्बत करेंगे तो बच्चे उनसे सीखेंगे मोहब्बत। तो वालिदैन का ये पहला फ़र्ज़ है, कलाम बयान करता है कि बच्चों से प्यार करें। उन्हें प्यार से बुला कर जो भी काम कहना है, कोई भी तरबियत करनी है, बात कहनी है, वो प्यार से करें। जब हम सख्त रवैया इख्तियार करेंगे बच्चे उकता जाते हैं, वो वालिदैन से भागते हैं। बजाय कि वालिदैन से बात करें वो दूसरों से बात करना पसंद करते हैं। पहली तरजीह जो है वालिदैन की है, वो दोस्ताना मोहब्बत इख्तियार करें। मोहब्बत रखेंगे, बच्चे उनके साथ फ्रेंडली रहेंगे
اور ہر بات ڈسکس کر سکتے ہیں. کیونکہ بات کوئی بھی کام ہو اچھا اثر بھی ہوتا ہے اور برا اثر بھی. جی بس اگر والدین آپ بتا رہے ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ منسلک یا ٹھیک ربط نہیں رکھیں گے بالکل تو غلط اثر اولاد پر پڑے گا. ایسے تو ہی یہ آپ نے حقیقت ٹھیک بات بتائی ہے. بالکل. تو میں اس کے ساتھ ہی پوچھنا چاہوں گا کہ والدین کا ایک فرض ہے کہ بچوں کی تربیت کرنا. بالکل سر. اکارڈنگ ٹو دا بائبل والدین کو کیا کرنا چاہیے، کیا طریقہ استعمال کرنا چاہیے کہ بچوں کی تربیت کلام کے مطابق کی جائے تاکہ بچے نافرمان نہ نکلیں، جو ہی نشو و نما پاتے ہیں، قد و قامت میں بڑھتے ہیں، وہ خدا کے جلال کے لیے، اپنے والدین کے لیے، کلیسیا کے لیے، خاندان کے لیے اور اپنے ملک وطن پاکستان کے لیے برکت کا سبب ٹھہریں. کیا طریقہ استعمال کرنا چاہیے والدین کو، یہ ہمارے ناظرین کو بتائیں. جی پس صاحب، یہ بہت خوبصورت آپ نے اس بات کو رکھا ہے کہ کیسے ہم ان کی پرورش کر سکتے، تربیت کر سکتے ہیں. تو کلام میں سے میں بتانا چاہتا ہوں، کلام اس بات کی گواہی دیتا ہے. خداوند کا یہ کلام ہے، خدا کے منہ کی آواز ہے جو اس نے اپنے بندوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچائی. امثال 22واں باب اور 21ویں آیت بیان کرتی ہے کہ لڑکے کی اس راہ پر تربیت کر جس میں اسے جانا ہے تاکہ بوڑھا ہو کے بھی اسے نہ مڑے گا. تو ہمیں یہ کلام میں سے دیکھنے میں ملتا ہے کہ ہمیں کس طرح تربیت کرنی چاہیے. صرف اور صرف کلام کے مطابق سب کچھ اس میں موجود ہے. پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک ہر قوانین، ہر ایک بات جو ایک زندگی انسان رکھتا ہے دنیا میں رہتے ہوئے، جس بات کی ضرورت ہے کلام ہمیں بتاتا ہے. تو خدا کا کلام اس کتاب میں لکھتا ہے کہ لڑکے کی اس راہ پر تربیت کر جس پر اسے چلنا ہے. خداوند ذہن کو کھولتا ہے، خداوند سے رہنمائی لے تاکہ ہم خدا کے کلام کے مطابق اس کی تربیت کریں، اس کی پرورش کریں. پھر ہمیں افسیوں 6 باب 4 آیت ہمیں ملتی ہے کہ اے اولاد والو، تم اپنے فرزندوں کو غصہ نہ دلاؤ بلکہ خدا کی طرف سے تربیت اور نصیحت دے دے کر ان کی پرورش کرو. تو کلام بیان کرتا ہے خداوند کی جو نصیحت ہے، خداوند کی جو تربیت ہے، اس کے مطابق تربیت کریں. جب ہم خدا کے کلام کے مطابق تربیت کریں گے، نصیحت کریں گے، تو بچے جو ہیں وہ والدین کی فرما بردار ہوں گے، والدین کے مطابق جو ہے وہ زندگی میں کام کریں گے، زندگی میں بڑھیں گے. جیسے والدین ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان کے بچے ہوں، ویسے ہی ہوں گے جب خدا کے کلام کے مطابق ان کی نصیحت اور تربیت کریں گے. پھر ایک اور ریفرنس ہمیں بائبل مقدس میں ملتا ہے، امثال 27واں باب 29 آیت، کہ اپنے بیٹے کی تربیت کر اور وہ تجھے آرام دے گا اور تیری جان کو شادمان کرے گا. جب ہم خدا کے کلام کے مطابق ان کی تربیت کریں گے تو ہم آرام پائیں گے. جب ان کی زندگی میں کلام ہوگا، وہ تابع داری کو سیکھیں گے، خدا کے کلام کو سیکھیں گے، انہیں پتہ ہوگا خدا کے وعدوں کا کہ والدین کے ساتھ کیسے زندگی گزارنی ہے. ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں جب بچے بڑے ہو رہتے ہیں، اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، تو والدین کو نہ چیز جانتے، کچھ بھی نہیں سمجھتے کہ تمہیں پتہ ہی کچھ نہیں ہے. وہ ریجیکٹ کرتے ہیں اور اپنے دوستوں کو اور لوگوں کو جہاں پر والدین کی جگہ ہے ان کو کھڑا کرتے ہیں. یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو سکھائیں کلام کے مطابق، ان کی تربیت کریں، نصیحت کریں، تاکہ بچے ان کے فرما بردار ہو، تابع ہو. جیسے ابھی آیت دیکھی ہم نے امثال 27 باب 19 آیت، کہ وہ انہیں آرام دیں گے، ان کی زندگی میں شادمانی آئے گی، ان کے وسیلہ سے برکت آئے گی. گاڈ بلیس. تو بڑی اچھی بات آپ کر رہے ہیں کہ والدین کلام کے مطابق بچوں کی تربیت کریں. جی سر. یہ اکارڈنگ ٹو دا بائبل بہت خوبصورت بات ہے. جی سر. تو اس بات کو میں آگے بڑھاتا ہوا پادری صاحب یہ پوچھنا چاہوں گا کہ تربیت کے ساتھ تعلیم کا ہونا بھی بہت ضروری ہے. بے شک ہے سر. ایک دنیاوی تعلیم ہے اور ایک روحانی تعلیم ہے. بالکل سر. جو سیکولر تعلیم ہم اپنے بچوں کو دلاتے ہیں، اسکول جاتے ہیں، کالج، یونیورسٹیز، اور اس کے بعد بائبل کی تعلیم بائبل کالج میں سیکھتے ہیں، تو استفادہ کرتے ہیں. میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ان دونوں تعلیمات میں سے ایک سیکولر اور ایک اسپرچول، ایک دنیاوی اور ایک روحانی تعلیم میں سے کون سی اہم تعلیم ہے جسے زیادہ اہمیت دینی چاہیے اور بچوں کو زیادہ زور دینا چاہیے کہ آپ دنیاوی سے زیادہ روحانی تعلیم
کو फोकस करें या रूहानी तालीम से ज़्यादा दुनियावी तालीम को फोकस करें, इसके बारे में आप क्या हमारे नाजरीन को कहेंगे? बिल्कुल पास साहब, बहुत खूबसूरत ये भी सवाल है आपका। दोनों ज़रूरी हैं। यस, ज़्यादा हम खुदा की तालीम को तरजीह दें। बाइबल बयान करती है अच्छा नहीं कि रूह इल्म से खाली हो, बेशक। ठीक है। फिर हम देखते हैं कि इस्तिस्ना चौथा बाब और उसकी 9वीं आयत बयान करती है, तो ज़रूर ही अपनी एहतियात रखना और बड़ी हिफाजत करना, ता ना हो कि तू वो बातें जो तूने अपनी आंखों से देखी हैं भूल जाए और वो ज़िंदगी भर के लिए तेरे दिल से जाती रहें, बल्कि तो उनको अपने बेटों और पोतों को सिखाना। आमीन। हम देखते हैं हमारे माशरे में बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि उनसे पूछा जाता है कि बच्चों को आप बाइबल सिखा रहे, संडे स्कूल भेजें, तो कहते नहीं टाइम ही नहीं होता, एक ही तो छुट्टी होती है, बच्चे लेट सोते हैं, उठते हैं और रेस्ट करते हैं, फिर वो आउटिंग के लिए चले जाते हैं, तो ज़्यादा उनका ध्यान जो है फोकस जो है वो दिनवी तालीम की तरफ है कि वो पढ़ जाएंगे, इंजीनियर, डॉक्टर, बहुत कुछ बने। अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पर वालिदैन को बताना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को कलाम की भी तालीम दे, ज़रूरी है। गो कि आप जो भी उन्हें बनाना चाहते हैं खुदावन के आगे रखें, अच्छी बात है, ये भी ज़रूरी है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पास साहब हमें खुदा के कलाम को भी उनकी ज़िंदगी में फीड करना चाहिए। आमीन। जब वो पढ़ जाते हैं, जब टाइम मिले तो ज़रूर मैं चाहूँगा जब वो टीनेज से गुजरती हैं उन्हें सेमिनरी करनी चाहिए। बेशक। ज़रूरी नहीं है कि पास्टर ही कलाम को सीखें, यस, हर ईमानदार के लिए ज़रूरी है कि वो कलाम के स्टडी करें। जैसे ये वालिदैन का फ़र्ज़ है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारा पड़ोसियों का फ़र्ज़ नहीं है, हम सौं का फ़र्ज़ नहीं कि वो अपने बच्चों को देखें। वालिदैन का फ़र्ज़ है कि वो अपने बच्चों की तरबियत और उन्हें नसीहत करें, उनकी तालीम करें, उनकी परवरिश करें। जैसे लिखा हुआ कि बेटों और पोतों को, ना सिर्फ बेटों को, जब उनके अपने बच्चों के बच्चे होते हैं उनको भी सिखाए खुदा के कलाम की बातें। जैसे इस इस्ना में हमें ये हवाला मिलता है। फिर ये साया 38 बाब उसकी 19वीं आयत में लिखता है कि आप बाप अपनी औलाद को तेरी सच्चाई की खबर दे, कि जो खुशखबरी है, वालिदैन का ये फ़र्ज़ है कि वो अपने बच्चों को खुदा की कलाम को सिखाए, खुशखबरी गॉस्पेल शेयर करें ताकि बरकत पाएँ। आमीन। थैंक यू वेरी मच पादरी साहब, आप बहुत खूबसूरत बातें हमारे नाजरीन तक पहुंचा रहे हैं। नाजरीन, आप तरबियत के ताल्लुक से और तालीम के ताल्लुक से सीख रहे थे कि बच्चों को दुनियावी और रूहानी दोनों तालीमात देनी चाहिए। मेरा ईमान है कि आप इस कलाम के ज़रिए से यकीनन बरकत हासिल कर रहे हैं। तो नाजरीन, अब वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, और मिलते हैं ब्रेक के बाद और लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। गॉड ब्लेस यू। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुरफजल बातें। तो हम बात कर रहे थे वालिदैन के फ़राइज़ पर। तो बात हम कर रहे थे बच्चों की तरबियत और बच्चों की तालीम के ताल्लुक से। जी सर। तो आप बता रहे थे पादरी साहब कि ये भी अच्छा नहीं कि रूह इल्म से खाली रहे। जी बिल्कुल सर। तो बच्चों को दुनियावी तालीम भी देनी चाहिए और रूहानी तालीम भी। बिल्कुल ऐसे। इसके साथ बच्चों का आगे फ़र्ज़ ये है कि अपने वालिदैन के ताबे रहें। बिल्कुल सर। ये फ़र्ज़ है बच्चों। जी जी। और वालिदैन का क्या फ़र्ज़ है कि बच्चों को किस तरह अपने ताबे रख सकें, बिल्कुल। कौन सी ऐसी तालीम दें, कौन से ऐसे ज़राए या कौन से ऐसे तरीके इस्तेमाल करें कि बच्चे अपने वालिदैन के ताबे रह सके। इसके बारे में आप क्या कहेंगे हमारे नाजरीन को? बिल्कुल पास्टर ज़बलून साहब, आपने बहुत खूबसूरत ये भी सवाल किया है ताकि इसके वसीला से नाज़रीन सीखे भी और बरकत भी पाएँ। आमीन। कलाम बयान करता है
امثال 13واں باب اور اس کی 24ویں آیت. سلیمان بادشاہ والدین کو نصیحت کرتا ہے کلام میں سے، وہ جو اپنی چھڑی کو باز رکھتا ہے اپنے بیٹے سے کینہ رکھتا ہے، پر وہ جو اس سے محبت رکھتا ہے بر وقت اس کو تنبیہ کرتا ہے. اس آیت سے ہم سیکھتے ہیں کینہ کا مطلب جو ہے دل میں عداوت، دشمنی رکھنے والا، حسد کرنے والا. کلام بیان کرتا ہے کہ اگر ہم چھڑی کو اپنے بچوں سے باز رکھتے ہیں تو ہم اپنے بچوں سے عداوت رکھتے ہیں، دشمنی کرتے ہیں، ان سے حسد کرتے ہیں. حسد کا مطلب جلنا. کلام اس بات کی گواہی دے رہا ہے. تو سیکھنے کی بات یہ ہے ہر وقت غصے میں نہیں، یا ڈانٹ ڈپٹ یا چھڑی لے کر ان کے پیچھے نہیں پڑے رہنا. اس سے بچے بگڑتے ہیں، میں نے اپنی نظر میں دیکھا. تو آپ نے پہلے آیت بھی بیان کی ہے کہ بچوں کی اس راہ پر تربیت کر، جس تو افسیوں کے خاتمے سے بھی جی کہ نصیحت نصیحتیں دے دے کر اپنے بچوں کی محبت کے تربیت ساتھ. ہاں کریں. جی. تو میں نے دیکھا ہے کہ ہم جب چھوٹے تھے گلی میں کھیل رہے ہوتے تھے دوستوں کے ساتھ، تو ایک دو فیملی تھے ان کے والد صاحب بہت اسٹرکٹ تھے. جیسے وہ گلی میں آتے تو انہوں نے دوسروں کے گھروں میں بھاگنا. تو آج اگر دیکھا جائے جب وہ بڑے ہوئے تو وہ اتنے ہی خراب ہوئے، نشہ میں، نافرمان بچوں کے. جب ہم بھائی ہوتے تھے گلی میں کھیل ہوتے تھے، ہم کھڑے رہتے تھے اپنی جگہ، والد صاحب آتے محبت سے، مطلب کہ ٹھیک ہو، حال چال پوچھتے تھے، اسمائل دے کہتے آ جاؤ گھر چلو. تو یہ محبت ایک اچھا طریقہ ہے. ہم ان کے پاس جانا پسند کرتے نہ کہ ان سے بھاگتے دیکھ کر. تو اسی طرح چھڑی کا استعمال ضرور کریں جہاں پر ضرورت ہے. ہمیں حکمت کی بھی ضرورت ہے کہ بچوں کو دیکھیں، چیک کریں. پھر ایک اور حوالہ ملتا ہے مثال 23واں باب اور اس کی 13ویں 14ویں آیت. لڑکے سے تادیب کو دریغ نہ کر، اگر تو اسے چھڑی سے مارے گا تو وہ مر نہ جائے گا. تو اسے چھڑی سے مارے گا اور اس کی جان کو پتال سے بچائے گا. تادیب کا مطلب جو ہے ادب سکھانا، تنبیہ کرنا، ڈانٹ ڈپٹ کرنا. جب ہم بچوں کو سمجھائیں گے تھوڑا سا، اگر ضرورت ہے سخت تربیت کی تو اب سخت بھی کرے. بائبل اس بات کی اس سے منع نہیں کرتی. ہمیں ضرورت ہے کہ انہیں سمجھائیں. اگر سخت لہجے کی ضرورت انہیں سمجھائیں، زیادہ محبت سے سمجھائیں. پھر بائبل بیان کرتی ہے کہ چھڑی سے باز نہ کہ وہ مرنے جائیں گے تو انہیں پتال سے بچائے گا، موت کی طرف سے بچائے گا. کہ وہ آپ چپ کر کے دیکھتے رہے وہ گناہ کی طرف، موت کی طرف بڑھتے جائیں گے. اگر ہم سخت رویہ چھڑی استعمال کریں تو ہم ان کو پتال سے بچائیں گے، گناہ سے بچائیں گے، بدی سے بچائیں گے. وہ آپ کے تابع رہیں گے، وہ خدا کے تابع رہیں گے، وہ اپنے ریلیٹیوز کے تابع رہیں گے، چرچ کے تابع رہیں گے، پاسٹر کے تابع رہیں گے، اپنے معاشرے میں تابع رہیں گے. وہ رول ماڈل ہوں گے دوسرے کے لیے. اس سے ماں باپ کا نام روشن ہوگا اور یسوع کے نام کو جلال ملے گا. جب ان کی زندگیوں میں یسوع اور اس کا کلام نظر آئے گا تو یسوع کے نام کو جلال ملے گا. تھینک یو بس. تو آپ بتا رہے کہ جب بچے چھوٹے گلیوں میں جی کوئی حوالہ دے رہے ہیں ہاں جی جی کہ وہ بھاگتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے ہی سٹارٹ میں بچوں کے جی جی ذہن کے اندر ایسا خوف والدین بھر دیتے ہیں، بالکل سر. کیونکہ وہ اپنی سوچ، اپنی عقل سے بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں. تو کلام کہتا ہے کہ کلام کے ذریعے سے خدا کہتا ہے بالکل سر. کہ بچے کی تربیت کرنی چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں جب کلام کے ذریعے سے تربیت کی جاتی ہے تو بڑا ہو کر وہ نہیں بھاگتا. ایسے سر. کیونکہ اگر میں سمجھتا ہوں چھوٹا بچہ بھاگتا ہے نا، وہ گلیوں میں دے کر چھپ جاتا ہے، تو بڑا ہو کر پھر زیادہ ہی بھاگ جاتا ہے سر. اور رینج اس کی بڑھ ہاتھ جاتی میں ہے. نہیں آتا. ہاں جی ہاں جی. تو پھر پادری صاحبان کو کہا جاتا ہے کہ ہمارے بچوں کے لیے دعا کریں، تابعہ نہیں ہے. کیونکہ کلام پر انہوں نے عمل نہیں کیا. کلام تو کہتا ہے بچے کی اس راہ پر تربیت کر. بالکل ایسے ہی. تو ہم شروع کرتے جب نوجوان ہو جاتا ہے بالکل سر. تو پھر وہ ہاتھ میں نہیں آتا. بے شک ایسے ہی ہے. تو پادری صاحب میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ روحانی طور پر اگر والدین جو چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے مضبوط ہوں، سٹرونگ ہوں، خدا کے ساتھ چلیں، تو کیا طریقہ استعمال کرنا چاہیے؟ کہ دعا کرنی چاہیے یا کوئی اور کسی کی ساتھ لے کر ان کی کاؤنسلنگ کرنی چاہیے، یا کس طور سے؟ میں
اپنے بچوں کے تعلق سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب میں رات کو دعا کرتا ہوں، جی سر، بچے سوئے ہوتے ہیں تو میں ان کے سر پر ہاتھ رکھ رکھ کے دعا کرتا ہوں پریز the Lord. کہ خداوند یہ بڑے ہو کر تیرے خادمین بنے، ان پر تیری برکت، تیری قدرت ٹھہرے۔ آمین. تو دعا میرا خیال ہے کہ بہت ضروری ہے کہ اپنے بچوں کے بالکل. سر پر ہاتھ رکھ کر ہمیں کرنی چاہیے۔ بالکل ہے. دعا کے تعلق سے آپ کیا میسیج ہے ہمارے ناظرین کو دینا چاہتے ہیں کہ والدین کیا طریقہ استعمال کریں، دعا زیادہ کرنی چاہیے یا کیا اور ذرائع استعمال کرنے چاہیے کہ بچے مضبوط اور قوت پائیں اور روحانی طور پر آگے بڑھیں؟ ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ پریز the Lord. پاسٹر بہت خوبصورت یہ بات آپ نے ناظرین کے آگے رکھی ہے تاکہ اس سے برکت پائیں کہ جو بائبل کا پرنسپل ہے وہ یہی ہے، دعا. آمین، دعا جو ہے وہ خدا سے بات کرنا ہے. بے شک، دعا ایسی کی ہے جس سے کوئی بھی دنیا کا ٹول استعمال کر لو وہ کام نہیں ہو سکتا جو دعا سے ہو سکتا ہے. تو میں بائبل میں سے ایک ریفرنس لوں گا، پہلا تواریخ اس کا 29 باب اس کی 19ویں آیت. کلام بیان کرتا ہے داؤد جو ہے ناظرین اپنے بیٹے سلیمان کے لیے دعا کرتا ہے. آئیے دیکھیں کہ کیا دعا کرتا ہے داؤد اپنے بیٹے کے لیے خداوند کے حضور. اس سے آپ سیکھیں گے اور برکت پائیں گے. اور میرے بیٹے سلیمان کو ایسا کامل دل عطا کر کہ وہ تیرے حکموں اور شہادتوں اور آئین کو مانے اور ان سب باتوں پر عمل کرے اور اس ہیکل کو بنائے جس کے لیے میں نے تیاری کی ہے. آمین. سلیمان بادشاہ پس اب دعا کرتا اپنے بیٹے کے لیے، داؤد بادشاہ اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتا ہے سلیمان کے لیے کہ خدا ان سے کامل دل عطا کر، وہ تیری آئین شہادتوں کو مانے، اسے اس لائق بنا جس کے لیے میں نے تیاری کی ہے، وہ تیری ہیکل بنائے. آمین، پریز گاڈ. تو ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا ہے کہ ہمیں خداوند کی حضوری میں اس بات کو رکھنا ہے، خدا ان کی سوچ خیالات، ان کے دل کے ارادے، ان کی روشیں تیرے کلام کے مطابق ہونے چاہیے. یہ تیری فرما برداری کریں. ان کے لیے دعا کرنی چاہیے. جب یہ اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں تو چرچ کی طرف راغب ہو، یہ چرچ سے محبت کریں، خادمین کو محبت کریں، جو اپنے اچھے ہدیے وہ خداوند کی حضوری میں لائیں. آمین، آئین اور شہادتوں کو یاد رکھیں. جیسے ابراہم کی زندگی پر غور کرے تو اس نے اپنے بیٹی اسحاق کو خدا کے قوانین آئین سکھائے، یس، خداوند کے پاس لاتا تھا اسے. اگر یعقوب کی زندگی پر غور کرے، یوسف کو خدا کی باتیں بتاتا. بے شک، آپ اس کی زندگی سے سیکھ سکتے ہیں کہ جب وہ ملک مصر میں گیا تو وہ بدی سے بھاگتا، گناہ سے بھاگتا. بے شک، یہ ہمارے لیے خوبصورت اگزامپل ہے. جب ہم اپنے بچوں کو خدا کی حضوری میں لاتے ہیں، ان کو برکت دیتے ہیں، ان پر ہاتھ رکھ کر دعا کرتے ہیں، وہ انوائنٹنگ ٹرانسفر ہوتی ہے، خدا کا فضل ان کی زندگی میں ہوتے ہیں، پھر خدا ہی حفاظت کرتا ہے. والدین کی نظر کے سامنے بچے نہیں بھی ہیں تو وہ خدا کی نظر میں ہوتے ہیں. آمین، خدا انہیں دیکھتا ہے، خدا ان کی حفاظت کرتا ہے، خدا ان کو بدی سے بچاتا ہے. خدا کا رلک ان کو قائل کرتا ہے کہ تاکہ وہ گناہ سے بھاگیں، جیسے یوسف گناہ سے بدی سے بھاگتا. اور جب خدا کی فیور، ڈیوائن فیور بچوں کی زندگیوں میں ہوگی تو خدا وقت کے مطابق ہی اپ لفٹ کرتا ہے، سرفراز کرتا ہے. جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں بچوں کو، خدا آپ کی توقع سے بڑھ کر انہیں غلبہ، سرفرازی عطا کرتا ہے. تھینک یو سر، گاڈ بلیس یو. تو پادری صاحب بڑی زبردست باتیں آپ نے ہمارے ناظرین تک پہنچائی ہیں جی سر. والدین کے فرائض کے تعلق سے. تو میں آخر میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ بائبل میں کوئی ایسا کریکٹر کہ جس نے اپنے بچوں کے لیے دعا کی ہو، اپنے بچوں کے لیے شفاعت کی ہو، اپنے بچوں کے لیے خدا سے رہنمائی مانگی ہو، کوئی بھی بائبل میں سے کوئی ایسا کریکٹر ہمارے ناظرین کے سامنے پیش کریں تاکہ اس کریکٹر کے وسیلے سے ہمارے ناظرین استفادہ کریں، برکت پائیں اور ایمان میں مضبوط ہوں. کوئی بھی آپ حوالہ یا مثال ہمارے ناظرین کو بتائیں. جی پاس صاحب، میرے دل میں خدا نے بھی ڈالا. ایوب کی اگزامپل ہمیں بہت خوبصورت ملتی ہے. ایوب پہلا باب اور اس کی 5ویں آیت کلام بیان کرتا ہے، اور جب ان کی ضیافت کے دن پورے ہو جاتے تو ایوب انہیں بلا کر پاک کرتا اور صبح کو سویرے اٹھ کر ان سبوں کو شمار کے موافق سوگتیں قربانیاں چڑھاتا تھا، کیونکہ ایوب کہتا کہ شاید میرے بیٹوں نے کچھ خطا کی ہو اور اپنے دل میں خدا کی تفکیر کی ہو.
اور بائبل بیان کرتی ہے ایوب ہمیشہ ایسا ہی کیا کرتا تھا. یہ ایگزامپل ملتی ہے کہ ایوب خداوند کی حضوری میں انہیں لاتا اور خداوند کی سوگتنی قربانیاں گزرانتا، انہیں نمونہ پیش کرتا کہ بیٹا ایسے خدا کی حضوری میں آنا ہے، پھر اپنے آپ کو، اپنی خطاؤں کو خداوند کی حضوری میں رکھنا ہے جو دن بھر روزمرہ کی زندگی میں کی ہوں، تاکہ وہ پاک ہوں، پاکیزگی میں زندگی گزاریں. گاڈ بلیس. تھینک یو ویری مچ پادری صاحب. تو ناظرین، آپ نے بڑی خوبصورت باتیں خدا کے کلام میں سے سنی ہیں. میرا ایمان ہے کہ آپ نے بڑی اچھی باتیں سیکھی ہوں گی، تو آپ اس کلام کے وسیلے سے ضرور برکت پائیں گے. تو ناظرین، میں آخر میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جو والدین ہیں، آج والدین کے فرائض پر ہم نے بات کی ہے کہ جو کلام آپ نے سنا ہے اس کو اپنی روح میں اتاریے، اپنے دل میں رکھیے، تو اپنے بچوں کی تربیت خدا کے کلام کے ذریعے سے کیجیے. جو والدین اپنے بچوں کی تربیت کلام کے مطابق کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ جب بچے بڑے ہوتے ہیں والدین کے لیے غم کا باعث نہیں بنیں گے، بلکہ برکت، تازگی، بحالی اور شادمانی کا سبب ٹھہریں گے. تو ناظرین، اب یہاں پر وقت ختم ہوا چاہتا ہے ہمارے شو کا. تو ملیں گے نئے گیسٹ کے ساتھ، نئی پرفضل باتوں کے ساتھ، نئی عمیق سچائیوں کے ساتھ. اب ہمیں اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد. گاڈ بلیس یو.